صورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الف لام میم غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی فی ادنى الارض اس قریب کی سرزمین میں وهم من بعد غلبهم اور یہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون عن قریب غالب آئیں گے فی بضع سنین چند سالوں میں للہ الامر من قبل اللہ ہی کے لیے ہے حکم اس سے پہلے بھی ومن بعد اور اس کے بعد بھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن مومن خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ اللہ مدد فرمائے گا جس کی چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہی غالب ہے رحم کرنے والا ہے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف اللہ وعدہ اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کے اکثر نہیں جانتے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری حیات کو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غافل ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے
نفی کی تھی کہ اللہ کے سوا جتنے بھی کائنات میں بسنے والے ہیں وہ سارے کے سارے معبودین نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے عابدین ہیں، کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بھی مافوق الاسباب تصرفات کے اہل ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے مکڑی سے مثال دی کہ جو بھی معبودین جنہیں تم نے خیال کر رکھا ہے وہ مکڑی کی طرح ہے، کہ مکڑی کا جس طرح گھر ہے، جالا ہے اس کا، وہ سب سے کمزور ہے۔ اسی طرح مشرک جو اپنا سہارا غیر اللہ کے پاس بنا لیتا ہے وہ اس سہارے سے بھی زیادہ کمزور ہے، لہٰذا وہ سہارا ڈھونڈا جائے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ صرف ایک اللہ کا سہارا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم مکی صورت ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پر بدر سے تقریباً 6 سال پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق فرمائی ایک ایسے معجزے کے ساتھ جو اس وقت رونما نہیں ہوا تھا، اور اس حیثیت سے بھی کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، اگرچہ وہ مومن عارضی طور پر کسی ابتلاء اور آزمائش کا شکار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد مومنین ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ روم کیونکہ اہل کتاب کا مسکن تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی، جبکہ فارس یہ بت پرست یعنی آتش پرست یعنی مجوسیوں کا مسکن تھا، اور مجوسی جو ہے وہ آگ کی عبادت کرتے تھے اور کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، جبکہ رومی یعنی نصارہ یہ تو اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جب ایسی کیفیت تھی تو یہ لوگ مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی کہ رومی کیوں مغلوب ہو گئے، یعنی رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے بنسبت مجوسیوں کے، اور مشرکین مکہ کو بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ دیکھو جی مجوسی غالب ہو گئے جو ان کے مذہب کے زیادہ قریب تھا، بت پرستی کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، یعنی اردن اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور فارس جو ہے وہ غالب آ گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ لوگ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ رومی یہ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباناً وحی کے طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت، ان رومیوں کو اللہ عنقریب غالب کر دیں گے، مغلوبیت کے بعد اللہ انہیں غالب کر دیں گے۔ فی بضع سنین، گنتی کے چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ ہی کا حکم ہوگا، اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا اور اس کے بعد بھی اللہ کا حکم ہی چلتا رہے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے، مومنین کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے مشرک یعنی ابی بن خلف اس کے ساتھ یعنی وہ بڑے خوشی کر رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگا خوشی کی اتنی زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عنقریب جو ہے یعنی رومی غالب آ جائیں گے اور فارس یعنی مجوسی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس نے شرط رکھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور شرط یہ رکھی کہ اگر 3 سالوں کے اندر مجوسی جو ہے حضرت صدیق اکبر نے یعنی 3 سال رکھے، اور 3 سال میں یہ اگر یعنی رومی غالب نہ آئے مجوسیوں پر تو 10 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر غالب آ گئے تو ابی بن خلف کو جو ہے وہ 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کی اس شرط کا یعنی معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح شرط رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یعنی 3 سال نہ رکھیں، اس لیے کہ فی بضع سنین اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بضع سنین کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو 9 سال آپ رکھیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، ابی بن خلف کے پاس، اور اس سے کہا کہ 100 اونٹ رکھتے ہیں اور 9 سال کا معاہدہ رکھتے ہیں، تو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کا کرنا یہ ہوا کہ للہ الامر من قبل و من بعد،
کہ پہلے کا معاملہ بھی اللہ کے پاس تھا، بعد کا معاملہ بھی اللہ کے پاس تھا، اور جس دن بدر ہوا اس بدر کے دن اللہ رب العزت نے دگنا مسلمانوں کو خوشی دی۔ ایک خوشی تو مسلمانوں کی بدر کی خوشی تھی کہ اللہ رب العزت نے کم مسلمانوں سے کافروں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ رب العزت نے شکست سے دوچار کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اسی دن فارس اور روم کی دوبارہ لڑائی ہوئی جس میں فارس جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور رومی جو ہے وہ غالب آ گئے، اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی ثابت ہو گئی۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر سب سے بڑی یعنی ایک نشانی بن گئی، اسی وہیں پر جو ہے مسلمانوں کو بڑی سے بڑی خوشی حاصل ہوگی کہ دیکھو جی اللہ رب العزت کی جو وحی تھی وہ بالکل من عن پوری ہوگی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرط رکھی تھی اس وقت ابی بن خلف مر گیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی اولاد سے یہ 100 اونٹ جو ہے حاصل کیے، کیونکہ شرط دو طرفہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ نے اس مال کو صدقہ کر لینا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا۔ شرط میں یہ بات ہے کہ دو طرفہ شرط بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جوا دونوں طرف کے شرط کو، کہ دونوں طرف شرط جہاں بھی ہو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فاجتنبوا، کہ اس سے بچو تاکہ تمہاری کامیابی ہو جائے، اس لیے کہ یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ تو جوا یعنی دو طرفہ شرط رکھنا یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ ہاں یک طرفہ شرط رکھا جا سکتا ہے، مثلا کسی شخص نے کسی کو کہا کہ اگر فلاں کام اس طرح ہو گیا میں آپ کو یہ یعنی مال وغیرہ دے دوں گا، اگلا شرط اگلی بات یہ نہ کہے کہ مثلا دوسرے شخص کو اگر نہ ہوا تو پھر کیا آپ کیا دیں گے، یہ والی بات اس میں نہ ہو، یعنی شرط دو طرفہ جائز نہیں ہے، البتہ یک طرفہ جائز ہے۔ اور یہاں جو دو طرفہ شرط رکھی گئی یہ پہلے کا معاملہ تھا، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ماقبل جائز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مکمل ہونے کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں فاجتنبوا، وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ مکہ کا معاملہ تھا، اور مکہ کا معاملہ جب مدینہ میں ایک نیا حکم آ جائے ماقبل معاملہ جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے مدد کی کہ بدر کا ایک معاملہ بھی پیش آیا اور مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی، جبکہ یہ وہی بدر سے 6 سال پہلے حاصل ہوئی تھی، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی یہ حکم ہوا کہ اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے، تو کیسے خوشی اللہ رب العزت نے دی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کر لیتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، وہی ہے غالب رحم کرنے والا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اللہ کے وعدے کے باوجود بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے کوئی بات ہوگی نہیں، اگر بالفرض ہوئی تو ہماری وہاں پر بھی یعنی اپنی منمانی چل جائے گی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ دنیا کی ظاہری حیات کو، ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ یعلمون، جانتے ہیں، ظاہراً، ظاہری چیز کو، من الحیات الدنیا، اس دنیا کی حیات میں سے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ جس طرح آخرت سے غافل ہو کر انسان یہ کہہ لیتا ہے کہ دیکھو یار دنیا کے معاملات ہیں چلتے رہیں گے، آخرت بھی بالکل جو ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ شاید ہو جائے، اگر بالفرض ہو گئی تو وہاں بھی ہمارا معاملہ آسان ہے۔ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کا ایک بہت بڑی جزا اور سزا رکھی ہے ہر مومن، ہر کافر کے ساتھ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ایک مسلمان کو اس وعدے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ باقی انسان سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر ڈٹائی اختیار نہ کر لے، ضد اور عناد نہ اختیار کر لے، بلکہ جیسے معاملہ انسان سے ہو جائے، غلطی انسان سے ہوتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کے سامنے یعنی معافی جو ہے بخشش کی دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف فرما، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو فوراً بندے سے کہے کہ مجھے معاف فرما، اس لیے کہ حقوق العباد حقوق اللہ کی وجہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ حقوق اللہ کو اللہ معاف کر لیں تو اللہ کی مرضی، لیکن حقوق العباد اللہ رب العزت کسی لحاظ سے معاف نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ قیامت کے دن انسان کے قریبی رشتہ دار، ماں باپ، والدین،
قریبی رشتہ دار، بیوی، بچے، یہ سارے ایک نیکی نہیں دیں گے، چہ جائے کہ اتنا بڑا معاملہ جو دنیا میں کیا ہو، جہاں انسان کی ہزاروں نیکیاں اس سے وابستہ ہوں، اور وہ نیکیاں انسان کو کل والدین کے قریبی رشتہ دار وہ اسے بخشتے ہیں، کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی معاملات میں خصوصاً حقوق العباد میں ہر ایک کا حق اسی لحاظ سے دیا جائے، خواہ وہ میراث کے لحاظ سے ہو یا انسان کے خرید و فروخت لین دین کے لحاظ سے ہو، ہر آن ہر گھڑی اس کو مد نظر رکھا جائے۔ میرے مرنے کے بعد یہ اگر ظاہری طور پر مجھے معاف بھی کر دیں، لیکن ہو نہیں سکتا کہ کل قیامت کے دن اور قیامت کی ہولناکی دیکھ کر یہ خیال کر لیں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دنیاوی معاملات کو، اخروی معاملات کو درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، گنتی کے چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اور یہ حکم اللہ ہی کے پاس ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اللہ مدد کرے گا جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کے اکثر نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی حیات میں سے ظاہری باتوں کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ ہم سب کو